السلام علیکم ناظرین، میں آرزو انصاری اس نئے انفارمیشن والی ویڈیو میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو آئیے بنا زیادہ بات کیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال، وہ کون سا پانی ہے جس سے گندگی دور کرنا گناہ ہے؟ آپ کے آپشن: اے وضو کا پانی، بی آب زمزم کا پانی، سی برسات کا پانی، ڈی ندی کا پانی۔ صحیح جواب ہے بی آب زمزم کا پانی۔ اور جن لوگوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیے ہیں ان کا نام ہے فرحہ بانو سمو، CID کامیڈی 3، ٹرو اسلامک کوٹس۔ تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لیے۔ دجال دنیا میں کتنے دنوں تک رہے گا؟ آپ کے آپشن: اے 40 برس تک، بی 365 دنوں تک، سی قیامت تک، ڈی 40 دنوں تک۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی 40 دنوں تک۔ ناظرین، یہ ہے قیامت کا پارٹ 5۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگ پچھلے پارٹس نہیں دیکھے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، تو آپ لوگ وہاں جا کر ایک بار ضرور دیکھ لیں۔ اور ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور کی خبر مشہور ہوگی تو مدینہ، شام، عراق، یمن کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہاں کے اولیاء اور ابدال بھی آپ کی زیارت و بیعت کو حاضر ہوں گے۔ خراسان کا ایک نیک شخص جس کا نام منصور ہوگا، وہ آپ کی خدمت میں ایک کثیر فوج بھیجے گا جو راستے میں ملنے والے بددینوں اور نصارہ کے لشکروں کو صاف کرتا ہوا مکے اور مدینے کے درمیان پہنچ جائے گا۔ ادھر بنی کلب کی قوم سے ایک مردود شخص جس کا نام سفیانی ہوگا، وہ مسلمانوں سے لڑنے کو اسی میدان میں اپنی فوج اتار دے گا، مگر خدا کی قدرت سے دونوں طرف پورا لشکر اسی میدان میں ختم ہو جائے گا۔ دونوں طرف کے صرف 2 آدمی ہی بچیں گے، پر ایک جا کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دے گا اور دوسرا سفیان کو نصارہ کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے پوری دنیا سے اپنی فوج اکٹھی کرے گا۔ اس کے 80 پرچم ہوں گے اور ہر پرچم کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی 96,000 کافر مسلمانوں سے لڑنے کو جمع ہو جائیں گے۔ ادھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمانوں کو جمع کریں گے۔ ان کے لشکر میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے وہ جو نصارہ سے ڈر کر میدان چھوڑ دیں گے، مولا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسرے وہ جو لڑتے ہوئے شہید کا درجہ پائیں گے، اور تیسرے وہ جو آخر میں فتح یاب ہو کر غازی کہلائیں گے، اور یہ نہ کبھی گمراہ ہوں گے اور نہ ہی فتنے میں پڑیں گے۔ 3 دن تک مسلمانوں کا لشکر یہ قسم کھا کھا کر نکلے گا، ہم جیت کر ہی آئیں گے، مگر ان سب کی شہادت ہوتی جائے گی۔ اور چوتھے دن وہ لوگ ہی بچیں گے جو خیموں کی حفاظت کے لیے رہ جاتے تھے۔ اب ان بچے بچائے لوگوں کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ لے کر خود میدان میں تشریف لائیں گے، اور مولا تعالی مسلمانوں کو فتح دے گا اور نصارہ کا پورا لشکر تتر بتر ہو جائے گا۔ اس کے ہزاروں آدمی قتل ہوں گے اور باقی کے بھاگ جائیں گے۔ بعد فتح کے زمین اپنا خزانہ باہر نکال دے گی، جسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو انجلیاں بھر بھر کر یعنی کہ دونوں ہاتھوں سے بانٹیں گے، مگر بہت تیرے مسلمان اسے لینے سے انکار کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہی بچے ہوں گے جن کے خاندان سے 100 لوگ شہید ہو چکے ہوں گے۔ پھر بنی اسحاق اپنی 70,000 کی فوج آپ کے سپرد کر دیں گے، جسے آپ قسطنطنیہ، جسے آج کل استنبول کہتے ہیں، فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ جیسے ہی مسلمان کا یہ لشکر شہر کی 4 دیواروں کے قریب پہنچے گا تو اللہ اکبر کا ایسا نعرہ لگائیں گے، اس کی گونج سے ہی شہر کی دیوار اور قلعے دھراشائی ہو جائیں گے۔ آپ کے ظہور سے لے کر اب تک 6 یا 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، اور عدل و انصاف کے ساتھ آپ ملک کے بندوبست میں لگے ہوں گے۔ اچانک دجال کے ظاہر ہونے کی خبر مشہور ہو جائے گی۔ روایت ہے دجال قوم یہود کا ایک شخص ہوگا، لوگوں میں اس کا خطاب مسیح ہوگا۔ اس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح باہر کو لٹکی ہوگی، اس کے بال جو ہوں گے وہ گھنگرالے ہوں گے، اس کی سواری میں بہت بڑا گدھا ہوگا، اور خود اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھا بے پڑھا سب پڑھ لیں گے۔ اس کے ساتھ یہودیوں کا 70,000 کا لشکر ہوگا جو اس کی بیعت کرے گا اور اس کے ساتھ چلے گا۔ اپنے جادو کے دم پر اپنے ساتھ ایک بہت
بڑی آگ رکھے گا جس کا نام جہنم رکھے گا، مگر حقیقت میں جس کو جہنم کہے گا وہ خدا کی طرف سے باغ ہوگا اور جنت ہوگا، اور جس کو جنت کہے گا مولا اسے آگ بنا دے گا۔ جب یہ ظاہر ہوگا تو اس سے 2 سال پہلے سے اکال پڑنا شروع ہو جائے گا اور اناج کی بے حد قلت ہو جائے گی۔ تب یہ اپنے جادو کے دم پر اناج پیدا کرے گا، درختوں میں پھل لگا دے گا، جانوروں کو موٹا اور تازہ کر دے گا جس سے وہ خوب دودھ دینے لگیں گے، مردوں کو زندہ کر دے گا اور اسی کے دم پر اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو جو اس کو معاذ اللہ خدا کہہ دے گا یا اس کی اطاعت کرنا شروع کر دے گا اسے وہ اپنی جنت میں ڈلوا دے گا جو کہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی اطاعت نہ کرے گا اس کو آگ میں ڈلوا دے گا جو کہ جنت ہوگی۔ محض 40 دن ہی دنیا میں رہے گا، مگر اتنے ہی دنوں میں پوری دنیا کا گشت کر لے گا، مگر مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر۔ وہاں بھی یہ داخل ہونا چاہے گا، مگر فرشتے ننگی تلوار لیے ان شہروں کی سرحدوں پر کھڑے ہوں گے جس سے یہ داخل نہ ہو پائے گا۔ اس کے 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ جب یہ بات صحابہ اکرام کو پتہ چلی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جو دن سال بھر کے برابر ہوگا تو نماز 1 دن کی پڑھنی ہوگی یا سال بھر کی پڑھنی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا قیاس کر کے پورے سال کی پڑھنی ہوگی۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سب سے پہلے دھوکہ بازی کس نے کی؟ آپ کے آپشن: اے فرعون نے، بی ابلیس نے، سی نمرود نے، ڈی شداد نے۔ اور ناظرین، اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ امید کرتی ہوں یہ نئی انفارمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔